سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور ایک آپ بیتی جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دانشور کہتے ہیں کہ قوم پر عذاب گرنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ عذاب کیا کم ہے کہ قوم پر وہ حکمران مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں جو خود تو عیش و عشرت کرتے اور قوم کو فاقہ کش بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا یہ عذاب نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان میں بھائی نے بھائی کا خون بہایا اور ملک آدھا رہ گیا؟ اور کیا یہ عذاب نہیں کہ ملک کی آدھی آبادی دوسری آدھی آبادی کو ڈاکہ زنی، راہ زنی اور رشوت خوری کے ذریعے لوٹ رہی ہے؟ لوگ اس طرح قتل ہو رہے ہیں جیسے مکھیاں ماری جاتی ہیں۔ کسی عورت کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر ڈالی۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ عذاب الہی ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کے لیے یہ واقعات اور بعض کے لیے تو یہ دلچسپ خبریں ہیں۔ میں اپنے وقتوں کی بات کر رہا ہوں۔ واجدہ نے جذبات کے غلبے میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر ایسی قسم کھا لی جسے وہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب یہی توقع رکھ سکتا تھا کہ واجدہ یہ قسم پوری نہ کر سکی تو اسے دنیا میں سزا ملے گی، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ یوں لگا جیسے وقت اڑتا ہوا آگے نکل گیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ میں اور واجدہ ایک دوسرے میں ایسے گم ہو گئے تھے کہ گرد و پیش کا کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ہوش رہتا تھا تو صرف اتنا کہ میں نے واجدہ کو پڑھانا ہے۔ میں اسے دلچسپی سے پڑھاتا اور وہ شوق سے پڑھتی تھی۔ اس عرصے میں اس نے اس حد تک اردو لکھنی شروع کر دی تھی کہ اچھا خاصا خط لکھ سکتی تھی۔ ہمیں اچانک پتا چلا کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ایسے لگا کہ جیسے ہمیں بڑے ہی حسین خواب سے جگا دیا گیا ہو۔ یہ یوں ہوا تھا کہ ایک روز میں واجدہ کو پڑھانے گیا تو واجدہ کو کسی اور ہی مزاجی کیفیت میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، میری بات پکی کر دی گئی ہے؟ اس نے کہا، کل لڑکے کی ماں اور اس کا باپ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا کسی بھی وقت جنگ پر چلا جائے گا، اس لیے شادی جلد ہو جانی چاہیے۔ اب وہ لوگ کسی بھی وقت دن مقرر کرنے کے لیے آئیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا، لیکن وہ دن اچانک آ گیا اور بہت جلدی آ گیا۔ میں نے گزشتہ رات ماں سے کہہ دیا ہے۔ واجدہ بتاتی رہی، میں نے کہا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکا کسی بھی وقت آگے بھیج دیا جائے گا، اس لیے شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ میں اس عمر میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں جاتے ہی مارا جائے۔ میں جنگ ختم ہونے تک شادی نہیں کروں گی۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، میں نے کہا، تمہاری امی کا بھی یہی خیال ہوگا۔ توبہ کرو جی، واجدہ نے بتایا۔ اس نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا، کہنے لگی کہ زبان کو قابو میں رکھو، باپ نے سن لیا تو جان سے مار ڈالے گا۔ اس کے بعد واجدہ مجھے 3 روز خبریں سناتی رہی۔ وہ اپنی ماں سے یہ منوانے کی کوشش کرتی رہی کہ ابھی شادی کا دن مقرر نہ کیا جائے، لیکن ماں نہیں مان رہی تھی۔ تم مرد ہو، اس نے مجھے کہا، ہمت کرو، میں اپنا ساتھ سارا زیور بھی لے آؤں گی اور بہت سارے پیسے بھی چرا لاؤں گی۔ تیاری کرو اور کہیں چلے چلتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس میں کیا کیا خطرات ہیں، لیکن وہ خطروں کی پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ محبت کے واسطے دیتی اور روتی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر اسے کہا کہ مجھے 1 2 دن سوچنے دو۔ اسے میرے انداز سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اسے ٹال رہا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس ناٹک کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گی۔ اس کا اندازہ مجھے اگلے روز اس کے گھر جا کر ہوا۔ میں اسے پڑھانے گیا تو اس کا باپ اپنے دروازے پر کھڑا تھا۔ بھاگ جاؤ اے یہاں سے، واجدہ کے باپ نے مجھ سے کہا، پھر کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ میں چپ چاپ لوٹ آیا۔ پھر پتا چلا کہ واجدہ کی شادی کا دن مقرر ہو گیا ہے، تو 10 دنوں کے بعد بارات آنی تھی۔ کسی گھر کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ پتا چلا کہ واجدہ کو باپ نے بہت مارا پیٹا ہے اور اسے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ 2 دن اور گزر گئے۔ میں کھیتوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اپنے شہر کا ایک 10 نمبریہ بدماش 2 جوان سے آدمیوں کے ساتھ میرے پاس آ رکا۔ ہم تمہیں ایک بات کہنے آئے ہیں، 10 نمبریے نے کہا۔ اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو گم کر دیے جاؤ گے۔
اور تمہارے گھر ڈکیتی کی ایسی واردات ہوگی کہ صفایا ہو جائے گا۔ بات کیا ہے یار؟ میں نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اس شہر سے غائب ہو جاؤ، 10 نمبریے نے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں میں نے کیا تکلیف دی ہے؟ پچھتاؤ گے، اس نے کہا، اور تمہارے پچھلے باقی عمر روتے رہیں گے۔ میں اس 10 نمبری بدماش کو جانتا تھا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ دونوں کے چہرے کھردرے اور خوفناک تھے۔ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی عقل تھی کہ میں اصل بات سمجھ گیا۔ واجدہ نے اپنے گھر کہہ دیا ہوگا کہ وہ میرے سوا اور کسی کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ واجدہ کے باپ نے اس 10 نمبری کی خدمات حاصل کی ہوں گی کہ مجھے ڈرا دھمکا کر شہر سے غائب کر دیا جائے۔ میں کہاں غائب ہو جاؤں؟ میں نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں پوچھا۔ اوئے بے وقوف، 10 نمبریے نے کہا، فوج میں بھرتی ہو جا۔ شہر کے بے شمار لڑکے فوج میں چلے گئے ہیں۔ تم فارغ اور نکمے پھرتے رہتے ہو، تمہارا روزگار بھی لگ جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں کل ہی جا کر بھرتی ہو جاؤں گا، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ تم نے بہت اونچی جگہ ہاتھ ڈالا ہے، اس نے کہا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں گھر آیا تو میرے والد صاحب بھی ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں بھی یہی دھمکی مل چکی تھی۔ انہوں نے، امی اور بھائیوں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں۔ برما کی طرف سے جنگ ہندوستان کی طرف آ رہی تھی۔ فوج میں بھرتی اتنی عام تھی کہ جسمانی لحاظ سے ذرا کمزور جوان کو بھی بھرتی کر لیتے تھے۔ میں اگلے ہی روز بھرتی ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے انسان کی بدبختی کہیے، کم فہمی کہیے، حماقت کہیے کہ وہ اچھے اور برے کو، خیر اور شر کو، نیک اور بد کو، جزا اور سزا کو اس وقت جا کر سمجھتا ہے جب وہ بڑھاپے کی دلدل میں دھنس چکا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ سوائے پچھتانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمر رفتہ واپس نہیں آیا کرتی کہ انسان اپنی حماقتوں کی تلافی کر سکے اور گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ بچپن کچھ سمجھتا نہیں، لڑکپن کچھ سمجھ تو لیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ابھی تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، ساری عمر پڑی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ جوانی عقل پر جذبات کو غالب کر دیتی ہے، اور عقل اس وقت آزاد ہوتی ہے جب جوانی پر بڑھاپا غالب آ چکا ہوتا ہے۔ پھر بدبخت انسان کڑتا اور پچھتاتا ہے کہ یہ نہ کرتا تو یوں ہوتا، ویسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا۔ اسی اذیت میں عمر تمام ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ ملے تھے، افسوس یہ ہے کہ بہت دیر سے ملے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف جسم سمجھتا ہے، گوشت اور ہڈیوں کا چلتا پھرتا مجسمہ، اور وہ اس کی زیب و زینت میں اور اسی کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو جسم کی لذت کے لیے، فریب کاری کرتا ہے تو جسم کی آسائش کے لیے، چوری اور حرام خوری کرتا ہے تو جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ بزرگ نے کہا تھا کہ انسان کامل وہ ہے جو اس حقیقت کو قبول کر لیتا ہے کہ اس کی اصلیت جسم نہیں، روح ہے۔ جسم کی ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے، اور روح کی عظمت یہ ہے کہ بوڑھی ہو کر جوان ہوتی ہے۔ عظمت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو روح سمجھتا اور روح کو ہی زیب و زینت میں لگا رہتا ہے۔ جسم کا یہ رشتہ مٹی سے ہے۔ مجھ جیسے چھوٹے ذہن کے لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ولی اللہ صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روح اور روح کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو غلط کاموں سے روکتا ٹوکتا ہے، پند و نصیحت کرتا ہے، مگر بچے اس وقت اپنے باپ کی بات سمجھتے ہیں جب وہ خود باپ بن کر اپنے بچوں کو غلط کاموں سے روکتے ٹوکتے اور پند و نصیحت کرتے ہیں۔ میں نے کسی کی نہیں سنی، آج سب کو اپنی سنا رہا ہوں، کوئی نہیں سنے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں فوج میں بھرتی کے ہونے کے لیے چلا گیا۔ یہ تو سنا چکا ہوں کہ مجھے بھرتی ہونے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ راجہ صاحب کے بدماش نے مجھے یہ جو کہا تھا کہ تم نے بڑی اونچی جگہ ہاتھ ڈالا ہے، ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس اونچی جگہ کے خطرے مجھے بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ انگریزوں کو اپنی وہ بادشاہی جو آدھی دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، سکڑتی نظر آ رہی تھی۔ ادھر جرمنی نے انگریزوں اور فرانسیسیوں کو یورپ سے بھگا دیا تھا، ادھر جاپان کی افواج سنگاپور اور ملایا میں دندناتی پھر رہی تھی۔ ان کا رخ برما کی طرف تھا اور برما سے آگے ہندوستان تھا۔ انگریزوں کی افواج، جن میں برطانیہ، ہندوستان اور آسٹریلیا کی فوجیں شامل تھیں، بری طرح پسپا ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں انگریزوں نے فوج میں بھرتی کے معیار ختم کر دیے تھے اور فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کچھ ایسی کشش پیدا کر دی تھی
کہ جوان آدمی جوک در جوک بھرتی ہو رہے تھے اور مختلف محاذوں پر زخمی اور ہلاک ہو رہے تھے۔ بھرتی کرنے والے فوجی افسر اپنے عملے کے ساتھ قصبوں اور دیہات کے سرکاری ریسٹ ہاؤسوں یعنی ڈاک بنگلوں میں آتے اور جوانوں کو بھرتی کر کے لے جاتے۔ ہمارے قصبے میں بھی ڈاک بنگلہ تھا، یہاں بھرتی کرنے والے آتے رہتے تھے۔ میں نے ان کا انتظار نہ کیا اور ضلع کے شہر میں چلا گیا جو بہت بڑی چھاؤنی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ انگریزوں نے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کشش پیدا کر رکھی تھی، اس کا مجھے فائدہ ہوا۔ اس سے پہلے فوج میں جو کلرک بھرتی کیے جاتے تھے وہ سپاہی ہوتے تھے اور سپاہی کلرک کہلاتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو انگریزوں نے یہ کشش پیدا کر دی کہ کلرکوں کو حوالداری کا عہدہ دے کر بھرتی کیا جانے لگا، اور میں بھی حوالدار کلرک لیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میں لاہور چھاؤنی میں متعلقہ سینٹر میں پہنچ جاؤں۔ مجھے 2 دنوں کی مہلت دی گئی۔ میں اسی شام کو واپس آ گیا اور گھر والوں کو بتایا کہ میں حوالدار کلرک بھرتی ہو گیا ہوں۔ گھر والوں کے تاثرات ملے جلے تھے۔ ایک تو انہیں یہ خوشی تھی کہ میں روزگار سے لگ گیا ہوں، اس کے ساتھ ہی گھر والے رنجیدہ بھی ہوئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں کسی کے دھمکانے پر گھر سے جا رہا ہوں، اور دوسری وجہ یہ کہ جنگ لگی ہوئی تھی، میرے مارے جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے سب کو تسلی دی کہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی، دعا کریں کہ میں ترقی کروں اور کوئی بڑا عہدہ لے کر گھر آؤں۔ مجھے اس بدماش پر بہت غصہ تھا جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں اس شہر سے چلا جاؤں ورنہ میں ساری عمر پچھتاؤں گا۔ اس شخص نے میرے ماں باپ کو ایسی ہی دھمکی دی تھی۔ میں شام کا کھانا کھا کر باہر نکل گیا، مجھے معلوم تھا کہ یہ بدماش کہاں ہوگا۔ شام کے بعد وہ کچھ دیر پان سگریٹ کی ایک دکان پر گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ میں اسے وہاں جا ملا اور اسے الگ لے گیا۔ میں بھرتی ہو کر جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر کر یہاں سے بھاگ رہا ہوں تو یہ خیال دماغ سے نکال دو۔ اپنے راجہ صاحب کو بھی بتا دینا کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر جا رہا ہوں۔ تم جیسے کئی بدماش دیکھے ہیں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور طنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ مار کر اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ تم نے عقل مندی کی ہے کہ یہاں سے جا رہے ہو، اس نے کہا۔ اگر یہاں رہتے تو تمہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا، میں نے کہا۔ میں آؤں گا، پھر دیکھنا۔ اس شہر میں تم رہتے ہو یا میں، تم کرائے کی بدماشی کرنے والے آدمی ہو۔ تم راجے کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا دیا کھاتے ہو۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ راجہ جس بیٹی کی خاطر مجھے یہاں سے نکلوا رہا ہے، وہ بیٹی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اور وہ اس کے لیے مصیبت بنی رہے گی، اور تم میرے ساتھ ٹکر لے کر اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہو۔ میں بزدل نہیں تھا، میں اسے جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ خالی دھمکیاں نہیں تھی۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس شخص سے انتقام لوں گا، لیکن وہ بھی آخر شہر کا بدماش تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ چاقو زنی کی 3-4 وارداتیں کر چکا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ میری دھمکیوں سے ڈر جاتا اور چپ رہتا۔ اس نے ان دھمکیوں کا جواب دھمکیوں ہی سے دیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا ڈر گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جنگ کے زمانے میں انگریز فوجیوں کی بہت مدد کرتے تھے اور ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بدماش اس وجہ سے کچھ دب گیا تھا۔ میں اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے آ گیا۔ میں اگلی صبح اپنے ایک نوجوان دوست سے ملا، اس کا اصل نام میں نہیں بتاؤں گا، میں اس کا نام یہاں پہ صداقت بتاؤں گا۔ صداقت مجھ سے 1.5 سال چھوٹا تھا اور وہ واجدہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور ان کے گھر جاتا رہتا تھا۔ وہ میرا رازدار بھی تھا۔ میں اس سے ملا اور اسے بتایا کہ میں بھرتی ہو کر جا رہا ہوں اور وہ مجھے واجدہ کے متعلق ہر خبر لکھتا رہے۔ میرا یقین تھا کہ میرا یہ دوست مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ واجدہ کی شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا، صرف 1 ہفتہ باقی تھا۔ جس کے ساتھ واجدہ کی شادی ہو رہی تھی وہ واجدہ سے 5-6 سال بڑا تھا۔ میں اسے 2 مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ اچھا خوبصورت جوان تھا۔ ہمارے قصبے سے 5-6 میل دور کے بڑے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ بھی میٹرک پاس تھا، اسی لیے وہ سگنل کور میں نائک تھا۔ میں اپنے شہر سے رخصت ہو کر ٹریننگ سینٹر میں لاہور چلا گیا اور میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، یا یوں سمجھ لیں کہ میرے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جو سنسنی خیز کہانیوں کا سلسلہ بن گیا۔ میں اگر یہ بتانے لگوں کہ میں نے ٹریننگ سینٹر کے شب و روز کو ذہنی طور پر کس طرح قبول کیا تو یہ ایک الگ تھلگ ایک اور ہی کہانی بن جائے گی جس میں آپ کی مطلب کی شاید کوئی بات نہ ہو۔ مختصر یوں ہے کہ مجھے ہزاروں رنگ روٹوں میں دھکیل دیا گیا۔ یہ دیہاتی اور ان پڑھ تھے، ان میں اچھے خاندانوں کے جوان بھی تھے،
وہ بھی ان پڑھ تھے یا کوئی 3 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ وہ دوسروں سے اس لیے مختلف لگتے تھے کہ بات ذرا تمیز سے کرتے تھے، باقی سب اجڑ اور جانگلی تھے۔ غور کیجئے کہ میں شہر کا رہنے والا اور میٹرک پاس تھا، جو اس زمانے میں زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ مجھ میں شائستگی اور تہذیب تھی۔ میں نے تھوڑے ہی دنوں میں محسوس کر لیا کہ یہاں نہ شائستگی کی ضرورت ہے، نہ تہذیب کی۔ اس فوجی دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلتے تھے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 8 10 ایسے آدمی جو ہر وقت مادرزاد برہنہ رہتے ہوں، اپنا پورا لباس پہنے ہوئے ان نانگوں کے ساتھ رہنے لگیں کہ 2 3 دن بعد آپ ہی محسوس کرنے لگیں گے کہ جیسے آپ ننگے ہیں اور ان سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ 8 دن اور گزرے گا تو آپ لباس کو غیر ضروری بلکہ خلاف تہذیب سمجھ کر الگ پھینک دیں گے۔ یہ میرے ساتھ ٹریننگ میں ہوا۔ میں 8 10 دن تو بہت پریشان رہا کہ ایک تو ٹریننگ اتنی سخت کہ گدھا بھی بھاگ جائے، اور دوسرے اجڑ اور ان پڑھ لوگوں کے ساتھ رہنا۔ 8 10 دنوں کے بعد میں نے اپنے آپ میں یہ تبدیلی دیکھی کہ میں نے ان ان پڑھ اور رنگ روٹوں کی طرح باتیں شروع کر دیں، اور میرے طور طریقے بھی انہی جیسے ہو گئے۔ انسان کو خدا نے یہ وصف عطا کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو حیران ہونا چاہیے کہ میں پڑھا لکھا جوان فوج میں کیوں چلا گیا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو فوج میں بھرتی ہونے کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقوں کی صدیوں پرانی روایت ہے۔ اس قسم کے سوال ذہن سے نکال دیں کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیسے ہوا۔ میرے ساتھ حالات نے جو کھیل کھیلا اور میں نے حالات کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے بڑے نیک حضرات کی بڑی لمبی لمبی کہانیاں پڑھی ہوں گی، اب ایک اور داستان بھی سن لیں۔ میرے دوست صداقت کا خط آیا۔ اس نے لکھا کہ واجدہ کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ اپنے سسرال میں ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ صداقت میرا رازدار تھا۔ یہ بات واجدہ بھی جانتی تھی۔ صداقت واجدہ کے گھر جاتا تھا تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ صداقت کے خط کے ساتھ واجدہ کا مختصر خط بھی تھا۔ واجدہ نے یہ خط شادی سے 2 دن پہلے لکھا اور صداقت کو دے دیا تھا۔ یہ خط آج بھی میرے پاس موجود اور محفوظ ہے۔ آدھی صدی سے کچھ برس اوپر کے اس خط کا کاغذ پیلا اور مٹیالہ سا ہو گیا ہے۔ یہ خط کسی برگزیدہ پیپر کے دیے ہوئے تعویذ کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے۔ واجدہ نے میرے نام کے ساتھ والہانہ پیار کے 2 الفاظ لکھ کر آگے لکھا: تم چلے گئے، یہ تم نے اچھا کیا۔ ان ظالموں کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ میں کسی کو دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا گناہ سمجھتی ہوں۔ میں نے ماں اور اپنے باپ کو صاف الفاظ میں تمہارا نام بتا دیا اور کہا تھا کہ خدا نے میری قسمت اس لڑکے کے ساتھ جوڑ دی ہے اور میں خدا کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتی۔ باپ نے میری بہت پٹائی کی اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ یہ خط چھپ کر لکھ رہی ہوں، ساری باتیں نہیں لکھ سکتی۔ باپ نے اور بڑے بھائی نے کہا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب یہ سن لو کہ میری شادی ہو جائے گی، لیکن میں اس شخص کو قبول نہیں کروں گی۔ میں زہر کھا کر مر سکتی ہوں، لیکن میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ شادی کرنے والا شخص بہت پچھتائے گا۔ میری روح تمہیں قبول کر چکی ہے، میرا تمہارا روحوں کا ساتھ ہے۔ میں صرف تمہارے لیے زندہ رہوں گی اور ساری عمر تمہارا انتظار کروں گی۔ واجدہ کا خط دیکھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اسے لکھنا پڑھنا میں نے سکھایا تھا۔ اس کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اسے اتنا پڑھنا لکھنا سکھا دو کہ یہ خط پتر لکھنے کے قابل ہو جائے۔ میں نے اسے اس قابل بنا دیا تھا اور اس نے پہلا خط مجھے لکھا تھا۔ صداقت دھوکہ دینے والا دوست نہیں تھا۔ واجدہ نے خط لکھ کر اسے دے دیا اور اس نے اپنے خط کے ساتھ مجھے بھیج دیا۔ اس خط نے مجھ پر جو اثر کیا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ مجھ پر پاگلوں جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ کبھی خیال آتا کہ ابھی جاؤں اور واجدہ کو ساتھ لے آؤں۔ واجدہ کے باپ اور بڑے بھائی پر غصہ آیا تو غصے سے میرا وجود کانپنے لگا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جا کر دونوں کو قتل کراؤں اور پھر موقع دیکھ کر واجدہ کے خامند کو بھی قتل کر دوں۔ میری سوچیں اور میرے ارادے جذبات کے زیر اثر تھے۔ وہ عمر ہی ایسی تھی۔ میں پریشان اور بے چین ہوتا چلا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ میں نہایا، اپنے کپڑے پہنے اور پریڈ گراؤنڈ کی طرف نکل گیا۔ وہاں ایک جگہ درختوں کا گھنا جھنڈ اور نیچے ہری بھری گھاس تھی۔ میں وہاں جا بیٹھا اور تصوروں کی جذباتی دنیا میں چلا گیا۔ کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ میں تو خواب و خیال اور عشق و محبت کی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ میں نے بدک کر پیچھے دیکھا، وہ میرا دوست حمید تھا۔ تم تو لگتا ہے کسی کا ماتم کر رہے ہو، حمید نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔
کیا بات ہے؟ گھر سے کوئی ایسا ویسا خط ہے یا گھر کی عیش موج یاد آ رہی ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ جانے دے خانی۔ حمید نے میری ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر میرا سر اوپر کر کے کہا، جا یار، تو شاید روتا بھی رہا ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گے تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم دوست ہیں۔ میں سمجھوں گا کہ ہم ساتھی ہیں۔ ٹریننگ ختم ہوگی تو اپنی اپنی پلٹن میں چلے جائیں گے۔ نہیں حمیدے، میں نے کہا، تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ میں نے تمہیں اپنا یہ راز ابھی نہیں دیا تھا، اب سن لو۔ میں ٹریننگ سینٹر میں آیا تو 2 ہی دنوں بعد حمید میرا دوست بن گیا تھا۔ میری تحصیل کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جو ہمارے قصبے سے 7 ساڑھے 7 میل دور تھا۔ میں نے پہلے سوچا ہی نہ تھا کہ اس کے گاؤں کے ساتھ ایک رشتہ بنتا ہے۔ حمید بڑا پیارا دوست تھا۔ میری طرح وہ بھی اونچی ذات کا آدمی نہیں تھا اور وہ کمی کمین ذات کا بھی نہیں تھا۔ اس کے گاؤں سے 2 اڑھائی میل دور ایک بڑے گاؤں میں مڈل سکول تھا۔ اس سکول میں اس نے 7 جماعتیں پڑھی تھیں۔ وہ باعزت خاندان کا فرد تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تو میں نے فوراً پہچان لیا کہ مضبوط دل گردے والا جوان ہے۔ اس میں اصل خوبی تو یہ تھی کہ ہنس مکھ اور ہمدرد تھا۔ اس نے مجھے اکیلے ادھر آتے اور بیٹھے دیکھا تو میرے پاس چلا آیا۔ اس وقت میں خود ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ کوئی غم خار مل جائے جو میرے دل کو سکون دے دے۔ ہاں خانی، حمید نے کہا، بتا وہ راز کیا ہے؟ میں نے اسے راز بتا دیا، کوئی بات نہ چھپائی۔ مجھے جس طرح واجدہ کے بھائی نے شہر سے نکلوایا تھا وہ بھی سنایا اور سب سنا کر اسے واجدہ کا خط دکھایا۔ خط پڑھ کر اس نے مجھے دیا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ چند سیکنڈ تو وہ کچھ نہ بولا۔ کیوں حمیدے؟ میں نے کہا، تمہیں تو چپ ہی لگ گئی ہے۔ تم مجھے یہ نصیحت کرو گے کہ بھول جاؤ واجدہ کو، اس کی شادی ہو گئی ہے، کوئی اور لڑکی دیکھ لو؟ نہ خانی، اس نے کہا، میں تو تمہیں یہ کہنے لگا تھا کہ مرد بنو اور قسم کھاؤ کہ اس لڑکی کو حاصل کر کے رہنا۔ دیکھو، یہ عورت ذات تمہاری محبت کی خاطر کیسی قربانی دے رہی ہے۔ اس نے جس دن اپنے خاوند کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، وہ اس لڑکی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو تم جانتے ہو، ذرا سی بات پر قتل اور خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ ہاں حمید یار، میں نے کہا، یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنی جان کی بازی لگا چکی ہے۔ مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں نے تو یہ سوچا ہے کہ واجدہ کے خاوند کو اور باپ کو قتل کر دوں۔ قتل کرنا پڑے گا، حمید نے کہا، لیکن اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے۔ اس کام کے لیے حوصلہ اور صبر چاہیے۔ اندھا دھند کوئی کاروائی نہیں کرنی۔ تم نے جو اپنے دل کو روگ لگا لیا ہے یہ چھوڑ دو۔ ہتھیلی پر سرسوں نہیں اگا کرتی۔ سن، یہ خیال رکھنا کہ صبر صبر میں لڑکی کو ہی بھول جاؤ۔ میں نے سب سے پہلے تو ایک انتقام لینا ہے، میں نے کہا۔ جس بدمعاش نے مجھے دھمکی دی تھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اسے قتل نہیں کرنا، حمید نے کہا۔ اسے اتنا مارنا پیٹنا ہے کہ مرے نہیں اور زخمی بھی نہ ہو، اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ کوئی گواہ نہ ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم میں اتنی ہمت ہے بھی یا نہیں؟ یہ تم دیکھ لینا، میں نے کہا۔ اپنی زبان سے تو میں یہی کہوں گا کہ میں بہت ہی دلیر اور شیر ہوں، لیکن تم نہیں مانو گے، کہو گے کہ ایک بدمعاش نے تمہیں دھمکی دی کہ اس شہر سے نکل جاؤ اور تم بھاگ آئے۔ نہیں خانی، حمید نے کہا، میں تمہیں ایسا تانا نہیں دوں گا۔ میں خود تمہاری ہی طرح اپنے گاؤں سے نکلا ہوں، بلکہ یہ سمجھو نکالا گیا ہوں۔ تم جس طرح کہتے ہو کہ تم اس بدمعاش سے انتقام لوگے جس نے تمہیں دھمکیاں دی تھی، اسی طرح میں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ میں ان لوگوں سے انتقام لوں گا جنہوں نے مجھے گاؤں سے نکلوایا ہے۔ تمہیں تو واجدہ کے باپ نے ایک بدمعاش سے دھمکیاں دلوائی تھی۔ مجھے مارا پیٹا گیا تھا، میں نے بھی انتقام لینا ہے خانی۔ اس کی یہ بات سن کر میں اپنی بھول گیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ مجھے اپنا قصہ سنانا پسند کرے گا۔ کیوں نہیں خانی، اس نے کہا، تم نے مجھے اپنا راز دے دیا ہے تو میں اپنا راز تم سے نہیں چھپاؤں گا۔ یار یاروں کے کام آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مل کر اپنے اپنے دشمنوں سے انتقام لیں۔ میں تمہیں بزدل تو نہیں سمجھتا۔ ہاتھ آئے حمید، میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا۔ اس نے میرا ہاتھ مسافر کی طرح اپنے ہاتھ میں لے کر زور سے دبایا۔ میں نے کبھی قسم نہیں کھائی حمید بھائی، میں نے اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر کہا، آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ ہر حال میں اور ہر مشکل میں تمہاری مدد کروں گا، اور جان کی بازی بھی لگانی پڑی تو لگا دوں گا۔ اور میں بھی اللہ اور رسول کی قسم کھاتا ہوں۔ حمید نے اپنا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر کہا، تمہیں اپنا سگا بھائی سمجھتا ہوں، جہاں کہو گے جس وقت کہو گے جان دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ ہر مشکل میں مدد کروں گا، تمہارے دشمن کو اپنا دشمن سمجھوں گا۔
میں اور حمید قسمیں کھا کر بھائی بن گئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ سنائے کہ وہ گاؤں سے کس طرح نکلا یا نکالا گیا تھا۔ تمہاری طرح میرے ساتھ بھی ایک لڑکی کا چکر چل گیا تھا، اس نے کہا۔ وہ کسی راجے یا چوہدری کی بیٹی نہیں، غریب سے کسانوں کی بیٹی ہے۔ ان کی اپنی زمین تھوڑی ہے، دوسروں کی زمینیں بٹائی پر کاشت کرتے ہیں اور ان کی دال روٹی پوری ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، میں نے پوچھا، اس کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے؟ ہیر رانجھے والا، اس نے جواب دیا۔ کوئی سی قسم لے لو، تعلق 16 آنے ستھرا اور سچا ہے، حالانکہ اسے طلاق ہوئی ہے۔ خاوند کے ساتھ چند مہینے رہی تھی۔ اس کے ساتھ تمہاری محبت اس کی شادی سے پہلے کی ہوگی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، طلاق کے بعد۔ طلاق کیوں ہوئی؟ خاوند بیکار تھا، حمید نے بتایا۔ ہیجڑا سمجھ لو۔ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ اپنی لڑکی کو جس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اسے ساری عمر اسی کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے، خواہ وہ جہنم میں پڑی رہے۔ لڑکی چھپ چھپ کر رو سکتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس خاوند کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے، میں طلاق لوں گی۔ اس نے خاوند کو تنگ کیا ہوگا، میں نے کہا، اور خاوند نے طلاق دے دی ہوگی۔ نہیں، حمید نے کہا، طلاق ایک جن نے دلوائی ہے۔ یہ جن اس لڑکی پر قابض ہو گیا تھا۔ اس جن نے اس لڑکی کی ساس اور سسر سے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ مجھے محبت ہے، اسے طلاق دو ورنہ تمہارے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دو شاہ جی بلائے گئے، انہیں بھی جن نے یہی کہا۔ ان لوگوں نے اپنے بیٹے کی جان کی سلامتی کی خاطر لڑکی کو طلاق دے دی۔ میں زور سے ہنس پڑا۔ کیوں؟ حمید نے پوچھا۔ تمہیں ہنسی کس بات پر آئی ہے؟ ہنسی اس جن پر آئی ہے، میں نے کہا۔ تم اسے سچ سمجھتے ہوگے، میں نے ایک لڑکی کو یہی ڈرامہ کھیلتے دیکھا ہے۔ اس نے بھی ڈرامہ ہی کھیلا تھا یار، حمید نے کہا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس پر سچ مچ کا جن کا قبضہ ہو گیا تھا۔ جن نکالنے والے کسی شاہ یا عامل کو بلایا گیا ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے تو تم بات ہی نہیں کرنے دے رہے، حمید نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ تمہارے شہر کی واردات ہے۔ اس وقت وہ تمہارے شہر میں تھی، اس کے سسر نے وہاں کسی کی زمین بٹائی پر لی تھی، یہ جن والا واقعہ ہو گیا اور پھر طلاق ہو گئی۔ تو اس کے سسرال اتنے بد دل ہوئے کہ زمین چھوڑ کر واپس گاؤں آ گئے۔ مجھے اپنا یہ ڈرامہ اسی لڑکی نے سنایا تھا۔ میں چونک پڑا، خیال آیا کہ حمید عائشہ کے میکے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس لڑکی کا خاوند تحصیل میں ملازم تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، حمید نے کہا، وہ تحصیل میں چپڑاسی یا ہرکارہ ہے۔ اس نے عائشہ کے خاوند کا نام لیا۔ پھر اس لڑکی کا نام عائشہ ہے، میں نے کہا۔ ان لوگوں نے ہماری زمینیں بٹائی پر لی تھیں۔ یہ جن والا ڈرامہ میرے سامنے کھیلا گیا تھا۔ ہاں خانی، حمید نے کہا، اس کا نام عائشہ ہے۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی جن کا ڈھونگ رچا رہی ہے؟ میں فوراً چوکس ہو گیا۔ اچھا ہوا کہ حمید نے پہلے بتا دیا تھا کہ عائشہ سے وہ ہیر رانجھے جیسی پاک محبت کرتا ہے۔ میں اسے یہ بتا کر اس کے دل کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا کہ جس کے ساتھ وہ پاک محبت کرتا ہے، اسے میں ناپاک کر چکا ہوں۔ میرے سامنے یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ میں نے قسم کھا کر حمید کو بھائی بنایا ہے۔ کیا میں اسے دھوکے میں رکھوں؟ یہ سوچ بھی آئی کہ اسے اصل بات بتا دی تو نہ جانے یہ کیا کر بیٹھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا مجھے معلوم تھا کہ عائشہ جن کا ڈھونگ رچا رہی ہے؟ میں نے بڑی تیزی سے سوچا اور دماغ میں جواب آ گیا۔ نہ حمید بھائی، میں نے کہا، مجھے شک تھا کہ یہ ہمارے مزارے تھے، اس لیے میں عائشہ کو اس حالت میں دیکھنے گیا تھا۔ میں نے اس کے خاوند کو بھی دیکھا تھا اور بہت ہی اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ عائشہ کے قابل تھا ہی نہیں۔ اس شخص کی بول چال اور انداز زنانہ سے ہیں۔ عائشہ تندرست اور توانا لڑکی ہے، خوبصورت ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ عائشہ اس خاوند سے آزاد ہونے کے لیے ڈھونگ رچا رہی ہے۔ تم نے اس کے ساتھ کبھی باتیں کی تھیں؟ حمید نے پوچھا۔ نہ یار، میں نے جھوٹ بولا۔ اس کے ساتھ بھلا میرا کیا تعلق تھا؟ تم اپنی سناؤ۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی توجہ ہٹا دی۔ ویسے بھی اس کے دماغ پر عائشہ سوار تھی۔ میں اپنی کیا سناؤں خانی یار، حمید نے کہا۔ میں ایک چکر میں آ گیا ہوں، میں بھاگنا نہیں چاہتا۔ مشکل یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں نے انتقام لینا ہے۔ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، میں نے کہا۔ کیا میں نے قسم نہیں کھائی کہ ہر حال میں اور ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ تم بات تو کرو۔ بات یہ ہے میرے بھائی، حمید نے کہا، عائشہ کو میں اس کی شادی سے پہلے بھی جانتا تھا، اور یہ لڑکی مجھے اچھی بھی لگتی ہے۔ ایک تو اس کی خوبصورتی دل کو کھینچتی ہے، دوسرے وہ ہنسمکھ ہے، اور اصل خوبی یہ کہ اس کا اخلاق اور چال چلن 16 آنے صاف اور اچھا ہے۔ ہماری تھوڑی سی زمین ہے جو کئی سالوں سے بٹائی پر عائشہ کے باپ کے پاس ہے۔ پھر تو عائشہ کے ساتھ تمہاری اچھی بات چیت ہوگی، میں نے کہا۔ نہیں خانی، اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں شریف آدمی ہوں، لیکن عائشہ کو میں نے بری نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔
کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی، ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے گھر میں رونق آ گئی ہو۔ ہر بات ہنسی مذاق کے رنگ میں کرتی تھی اور مجھے اچھی لگتی تھی۔ میرے ساتھ بھی ہنسی مذاق کے رنگ میں ہی بات کرتی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ نیت کی صاف لڑکی ہے۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 3 4 بار میں کے آئی۔ ہر بار ہمارے گھر آئی، میں نے دیکھا کہ اس کی شوخیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ایک بار میں نے اسے اپنی بہن کے پاس بیٹھے دیکھا، اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے بے تکلفی سے پوچھا کہ کیا بات ہے عائشہ، گھر میں خیریت تو ہے؟ اس کے آنسو بہ رہے تھے لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور بولی، سب ٹھیک ہیں، ویسے ہی دل کچھ اداس سا ہو گیا تھا۔ وہ چلی گئی تو میری بہن نے بتایا کہ خامن کی جان کو رو رہی تھی، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے تمہیں بتایا ہے اور تم نے خود بھی دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی، کہ اسے 16 سال کی عمر میں بیاہ دیا گیا۔ ابھی تو وہ پوری طرح جوان بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ طلاق لے کر آ گئی، اور ساتھ ہی گاؤں میں یہ مشہور ہو گیا کہ عائشہ کو جنوں نے طلاق دلوائی ہے، اور یہ کہ اس پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ گاؤں کی عورتیں عائشہ کے گھر پر ٹوٹ پڑیں۔ یہ تو ہر کوئی مانتا تھا کہ کوئی جن کسی خوبصورت عورت سے دل لگا لیتا ہے اور کوئی چڑیل کسی آدمی پر عاشق ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے عائشہ عجوبہ بن گئی ہوگی، میں نے کہا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوں گے۔ کچھ حیرت سے، حمید نے کہا۔ وہ باہر نکلتی تھی تو گاؤں کے مرد اسے رک رک کر دیکھتے تھے۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ عائشہ ابھی نوجوانی کی عمر میں تھی۔ اس کی دوسری شادی فوراً ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب اسے کسی نے بھی قبول نہیں کرنا تھا، کیونکہ سب اس جن سے ڈرتے تھے جس نے عائشہ کو اپنی محبوبہ بنا لیا تھا۔ اس پر اب جن تو نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باپ نے سوچا کہ اسے کسی عامل اور پیر کے پاس لے جایا جائے اور کہا جائے کہ اس جن سے عائشہ کو آزاد کروایا جائے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی بالکل چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، وہاں ایک شاہ رہتا ہے۔ وہ کوئی بڑا پیر تو نہیں، لیکن ہمارا پورا گاؤں اسے پیر مانتا ہے، اور ارد گرد قریب کے گاؤں بھی اس کے اثر کے نیچے ہیں۔ مشہور ہے کہ اس کے قبضے میں جن ہے، اور اس علاقے کے تمام لوگ اس کے مرید ہیں۔ میں بھی اسے پہنچ والا بزرگ مانتا ہوں۔ بوڑھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں یار، حمید نے جواب دیا، ہٹا کٹا لال سرخ جوان ہے۔ عمر 40 سے کم ہے، شاید 34 35 ہو، لیکن بالکل جوان لگتا ہے۔ عائشہ کا باپ ایک روز عائشہ کو اس کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ عائشہ کو ایک جن نے طلاق دلوائی ہے۔ اب اس پر جن تو نہیں آتا، لیکن ڈر ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی تو پھر جن اس پر سوار ہو جائے گا اور دوسرے خامن کو ڈرا کر طلاق دلوا دے گا۔ شاہ جی نے بہت کوشش کی کہ جن حاضر ہو، لیکن جن حاضر نہ ہوا۔ شاہ جی نے کہا کہ یہ کسی اور ولایت کا جن ہے اور بہت ہی شیطان ہے، اسے حاضر کرنا ضروری ہے، ورنہ لڑکی کی زندگی تباہ کر دے گا۔ شاہ جی نے کہا کہ وہ لڑکی کو ایک رات اپنے پاس رکھے گا اور جنوں کے سردار کو حاضر کر کے اس جن کا بندوبست کرے گا۔ مجھے تو ان باتوں کا علم ہی نہیں تھا۔ میں دوسرے لوگوں کی طرح اس کو سچ سمجھ رہا تھا کہ عائشہ کو جن نے طلاق دلوائی ہے۔ مجھے اصل بات کا علم اس طرح ہوا کہ ایک روز میں قبرستان میں ایک خانقاہ پر سلام اور فاتحہ کے لیے گیا۔ میں ہر جمعرات کی شام وہاں جایا کرتا تھا۔ اس خانقاہ کا راستہ مجھے ایک بزرگ نے دکھایا تھا۔ میں نے 2 جمعراتیں عائشہ کو خانقاہ میں دیا جلانے کے لیے جاتے دیکھا۔ تیسری جمعرات وہ خانقاہ میں دیا جلا رہی تھی اور میں خانقاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت خانقاہ کے اندر اور کوئی نہیں تھا۔ حمید کے ساتھ عائشہ کی جو گفتگو ہوئی وہ حمید نے اس طرح سنائی۔ میں تمہارے لیے یہاں رکی ہوئی ہوں، عائشہ نے حمید سے کہا۔ میری ایک بات سنو گے؟ یہاں؟ یہیں سن لو، عائشہ نے کہا۔ یہاں کوئی شک نہیں کرے گا۔ میں نے بدکاری اور بدماشی کی کوئی بات نہیں کرنی۔ یہاں بات کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بزرگ اس خانقاہ میں دفن ہیں ہماری مدد کریں۔ مجھے اس درگاہ پر بھروسہ اور یقین ہے، اگر کوئی آ گیا تو باہر نکل چلیں گے۔ بات کرو، حمید نے کہا۔ عائشہ نے اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ اسے شاہ جی کے پاس لے گئے تھے اور کہا تھا کہ جس جن نے اس کے سسرال کو دھمکی دے کر طلاق دلوائی تھی وہ اس کی کہیں بھی شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس جن سے نجات دلا دیں اور یہ جن جو صدقہ یا نذرانہ مانگے وہ دیں گے۔ پتہ نہیں تم سمجھو گے یا نہیں حمید، عائشہ نے کہا۔ میں سب لوگوں کی طرح اس شاہ جی کو مانتی تھی کہ پہنچ والے بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ جن اور چڑیلیں بھی انہیں اپنا پیر اور مرشد مانتی ہیں۔ لیکن حمید، میں جاہل دیہاتن ضرور ہوں، لیکن خدا نے عقل تو دی ہے۔ اس شاہ جی نے جن نظروں سے مجھے دیکھا، ان نظروں میں بزرگی نہیں تھی، شیطان مجھے گھور رہا تھا۔ میرے ماں باپ کو باہر نکال کر شاہ جی نے مجھے اپنے پہلوانوں جیسے بازوؤں کی لپیٹ میں لے کر اپنے قریب کر لیا۔
میری آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے کھول کر آنکھوں میں اس طرح دیکھنے لگا کہ اس کا منہ میرے منہ کے قریب آتا گیا اور اس کا منہ میرے منہ کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے اپنا منہ پیچھے کر لیا۔ شاہ جی نے کہا، اب پیچھے ہٹ کر کہاں جائے گا؟ مردود، ہم نے تجھے پہچان لیا ہے، ہماری مریدنی کی زندگی برباد کر کے تو جائے گا کہاں؟ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس نے پھر مجھے اپنے قریب کیا تو میں سرک کر پیچھے ہو گئی۔ شاہ جی نے کہا، عائشہ بی بی، آج رات میں تجھے اپنے پاس رکھوں گا، یہ ایک شیطان جن ہے۔ کوئی کوئی جن ایسا نکل آتا ہے جو اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ماننے کے بجائے شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ایسا جن بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جن تمہیں کسی کی بیوی نہیں بننے دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خود تمہارا خاوند بن جائے گا اور تمہارے جسم کا وہی حال ہو جائے گا جو دیمک لکڑی کا کر دیتی ہے۔ اس نے میرے ماں باپ کو اندر بلایا اور انہیں بہت ڈرایا اور ایسی ننگی اور بے شرمی کی باتیں کی جو میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتی۔ اس نے میرے ماں باپ کو بہت ہی غصے اور روب سے کہا کہ اپنی بیٹی کی خیر چاہتے ہو تو لڑکی کو آج رات میرے پاس چھوڑ جانا۔ میں نے گھر آ کر اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں رات شاہ جی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میرے ماں باپ نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، تو شاہ جی کی حکم عدولی کرتی ہے؟ وہ اللہ والے ہیں اور تو نہ جانے کیا سوچ کر ان کی بے ادبی کر رہی ہے۔ انہوں نے اس جن کو پہچان لیا ہے اور آج رات وہ اسے حاضر کریں گے۔ حمید حیران تھا کہ عائشہ اتنی پہنچ والے شاہ جی کا حکم نہیں مان رہی تھی اور اس کے دل میں اس جن کا ذرا سا بھی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اتنے میں دو عورتیں خانقاہ میں داخل ہوئیں۔ حمید نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور عائشہ نے دیا جلایا۔ پھر عائشہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حمید اٹھ کر باہر نکل گیا۔ عورتیں دیا جلا کر چلی گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ حمید قبرستان سے نکل کر فصل کی اوٹ میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد عائشہ باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھ کر حمید کے پیچھے چلی گئی۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ رات کو مجھے مجبور کر دیا گیا کہ میں شاہ جی کے گھر جاؤں، عائشہ نے حمید کو سنایا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ اس نے شراب کی بوتل نکالی، دو گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی شراب ڈالی، پھر گلاسوں میں سوڈے کی بوتل ڈالی۔ ایک گلاس میرے آگے کر کر بولا، یہ پی جاؤ، پھر دیکھنا جن کس طرح حاضر ہوتا ہے۔ میں اتنی سیدھی اور بے عقل تو نہیں کہ شراب کی بوتل اور اس کی بدبو کو نہ پہچان سکتی۔ میں نے شراب پینے سے انکار کر دیا۔ میں عائشہ کو اس کی بات جو اس نے حمید کو سنائی تھی ذرا مختصر کر دیتا ہوں۔ شاہ جی نے اپنے آپ پر کشف کی کیفیت طاری کر کے عائشہ کو متاثر کرنے کی بہت کوشش کی۔ اسے جن سے ڈرایا اور کہا کہ جن تمہارے وجود میں موجود ہے اور اسے حاضر کرنا ضروری ہے۔ میں یہ شراب تمہیں نہیں پلا رہا، شاہ جی نے آخر یہ کہا، یہ میں اس شیطان جن کو پلا رہا ہوں۔ شراب جائے گی تمہارے منہ میں لیکن اس کا نشہ جن کو ہوگا۔ پھر یہ باہر نکل آئے گا اور میں تمہارے سامنے اسے زندہ جلاؤں گا۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی۔ شاہ جی نے اس کا گلاس پی لیا۔ پھر وہ عائشہ کے ساتھ وجدانی کیفیت میں باتیں کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد نشہ اسے بدمستی میں لے آیا اور اس نے عائشہ سے کہا کہ وہ پلنگ پر لیٹ جائے تاکہ جن کو حاضر کیا جائے۔ عائشہ نے انکار کر دیا۔ شاہ جی غصے میں آ گیا اور عائشہ کو دو تین گالیاں دے ڈالیں۔ شاہ جی کسی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹا تو عائشہ وہاں سے اٹھ دوڑی۔ لوگوں کا یہ برگزیدہ پیر شراب کے نشے میں ایسا دھت تھا کہ عائشہ کا تعاقب نہ کر سکا۔ تعاقب کرتا بھی تو عائشہ اس کے ہاتھ نہ آتی۔ جسمانی طور پر عائشہ پھرتیلی لڑکی تھی۔ دوسرے دن شاہ جی نے عائشہ کے باپ کو اور اس کی ماں کو بھی اپنے آستانے میں طلب کیا اور انہیں گالم گلوچ کی کہ ان کی بیٹی نے ان کی توہین کی ہے۔ پھر انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے اندر سے جن نہ نکلا تو انہیں کسی قسم کا بھیانک نقصان ہوگا۔ یہ دونوں بیچارے وہاں سے خوف زدگی کی حالت میں کانپتے ہوئے گھر آئے۔ باپ نے پہلے عائشہ کو مارا پیٹا تھا لیکن اب اس نے عائشہ کی منت سماجت کی کہ وہ شاہ جی کے پاس جا کر معافی مانگے اور ان کے قدموں میں سر رکھے۔ مجھے جان سے مار ڈالو، عائشہ نے کہا، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ باپ اسے مارنے پیٹنے کے لیے اٹھا۔ ماں درمیان میں آ گئی اور اسے الگ لے گئی۔ ماں نے اسے پوچھا کہ وہ شاہ جی کے پاس کیوں نہیں جاتی۔ عائشہ نے ماں کو اصل بات بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ شاہ جی اسے زبردستی شراب پلا رہا تھا لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ پھر عائشہ نے ماں کو وہ ساری حرکتیں بتائیں جو شاہ جی نے اس کے ساتھ کی تھیں۔ مجھے دوسرا خاوند نہ ملے، عائشہ نے کہا، میں ساری عمر اکیلی گزار دوں گی لیکن اس شاہ جی کی بے نکاحی بیوی نہیں بنوں گی۔ یہ دھوکے باز اور فریبی ہے اور میرا باپ بے غیرت ہے۔ ماں کچھ دیر خاموش رہی، کبھی عائشہ کی طرف دیکھتی اور کبھی سر جھکا لیتی۔ کیا تم میرے اس باپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتی؟ عائشہ نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔
نہیں آشی پتر، ماں نے عائشہ سے کہا، میں تیرے باپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتی۔ تو نے اپنے باپ کو بے غیرت کہا ہے، میں بھی اسے بے غیرت ہی سمجھتی ہوں، لیکن اسے منہ پر بے غیرت کہنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ کہوں تو یہ مجھے قتل کر دے۔ میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، لیکن تو اسے سچ نہیں سمجھے گی۔ یہ ایک راز ہے جو میں صرف تجھے دے رہی ہوں۔ بات ذرا جلدی کرو ماں، عائشہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو اس جینے سے بیزار ہو گئی ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ شاہ جی تیرا بھائی ہے۔ ماں نے کہا، تیری رگوں میں اسی باپ کا خون ہے۔ عائشہ کی آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئیں جیسے اس کے ڈھیلے باہر آ جائیں گے۔ ہاں جی پتر، ماں نے کہا، حیران مت ہو، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک عورت کی کوکھ سے اس کے پیر یا شاہ جی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ جو عورتیں پیروں اور عاملوں کے پاس اولاد کے لیے جاتی ہیں، انہیں اولاد پیر کے تعویذ نہیں دیتے، اولاد پیر دیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے مردوں کی بے غیرتی ہے۔ تم اپنی بات کرو، عائشہ نے کہا۔ میری شادی ہوئی تو 2 سال بچہ نہ ہوا، ماں نے کہا۔ میری ساس اور نندوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا۔ اس وقت اس شاہ جی کا باپ اسی شاہ جی کی طرح لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ تیرا باپ بھی میری جان کھانے لگا کہ بچہ پیدا کرو ورنہ تمہیں بانجھ اور بد دعائی ہوئی سمجھ کر طلاق دے دی جائے گی۔ ساس مجھے شاہ جی کے پاس لے گئی۔ میں اس وقت تیری طرح نئی نئی جوان ہوئی تھی۔ خدا نے شکل و صورت بھی ذرا ٹھیک ہی دی تھی۔ شاہ جی نے موجودہ شاہ جی کی طرح میری آنکھیں اپنی انگلیوں سے پوری طرح کھول کر دیکھا اور بولا، او، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے میری ساس کو بہت ڈرایا کہ اس لڑکی پر اتنا خطرناک سایہ ہے کہ اتارا نہ گیا تو اس کا خامند حرام موت مرے گا، پھر تمہارا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں تو بہت ہی ڈری اور میری ساس نے شاہ جی کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منتیں کی کہ کچھ کریں۔ تیری طرح شاہ جی نے مجھے بھی اکیلے بلایا اور میرے ساتھ وہی حرکتیں اور وہی باتیں کی جو اس کے بیٹے نے تیرے ساتھ کی ہیں۔ جو ہمت اور جرت تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں خوش بھی ہوئی تھی کہ اتنے پہنچ والے شاہ جی مجھ پر اتنے مہربان ہیں۔ میں ان کے پاس اکیلی جاتی رہی اور پھر تو پیدا ہوئی۔ اس وقت یہ شاہ جی 8-10 سال کا تھا۔ اس کا باپ اس سے زیادہ خوبصورت اور قوی ہیکل تھا۔ اس کا رنگ پکے ہوئے سیب جیسا تھا۔ تجھے اسی سے گورا رنگ ملا ہے اور تجھے خوبصورتی بھی اسی سے ملی ہے۔ تم نے اپنے اس بے غیرت خامن کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بیٹی نہیں؟ عائشہ نے کہا، میں بتا دیتی ہوں۔ نہیں عاشی پتر، ماں نے کہا، یہ نہیں مانے گا۔ ہم پر یہ الزام لگائے گا کہ ہم شاہ جی کی بے ادبی کر رہی ہیں۔ میں نے تجھے راز کی یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ ہم عورتیں ہیں، ہم مال مویشی ہیں۔ گائیں ہل کے آگے بھی جوتی جاتی ہیں، اس سے دودھ بھی لیا جاتا ہے، اس سے بچھڑے بھی پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب یہ بیکار ہو جاتی ہے تو اسے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ ہم گائے ہیں عاشی پتر، اور یہ مت سوچ کہ تو اس شاہ جی کے خلاف بول کر لوگوں سے منوا لو گی کہ یہ شخص فریبی ہے۔ اسے پہنچ والا اور آسمانی طاقت اور جنوں کا بادشاہ تیرے باپ جیسے باپوں اور خامندوں نے بنایا ہے۔ وہ بڑا شاہ جی جانتی ہو کس طرح مرا تھا؟ تم ابھی چھوٹی تھی، مجھے یاد ہے، عائشہ نے کہا، اس پر بجلی گری تھی۔ وہ اپنے مریدوں کے ایک گاؤں گیا ہوا تھا، ماں نے بتایا۔ اپنے چیلوں کے ساتھ گھوڑی پر سوار واپس آ رہا تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ شاہ جی بڑھ کے ایک پرانے اور بہت بڑے درخت کے نیچے رک گیا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی۔ بجلی بڑھ کے درخت پر گری، ایک بہت بڑا ٹہن ٹوٹ گیا اور یہ شاہ جی کے سر پر گرا۔ گھوڑی بدک کر دوڑ پڑی اور شاہ جی کے نیچے سے نکل گئی۔ شاہ جی وہیں مر گیا۔ آج تک لوگ بڑھ کے اس درخت کے نیچے دیے جلاتے ہیں۔ عائشہ پر تو خاموشی ہی طاری ہو گئی تھی۔